لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اگر پہلی جماعت گزر جائے اور مسجد معین ہے، وہاں امام معین ہے، جماعت معین ہے، تو دوسری جماعت سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ منع فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس طرح لوگ عادی ہو جائیں گے، جب آئیں گے جماعت کرا لیا کریں گے۔ اس لیے جماعت ثانی نہیں ہونی چاہیے، الا کوئی راستے کی مسجد ہے، جیسے مدینہ منورہ جاتے ہیں راستے میں مسجد ہے، وہاں ہوتی رہیں گی جماعتیں، کیونکہ وہ راستہ ہے۔ لیکن محلے کی مسجد ہے، اس کی عزت و عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر آدمی پہلی جماعت میں شریک ہے۔ اچھا، اگر مجبوراً کبھی ایسا ہو جائے تو مسجد کے اندر جہاں جماعت ہوئی ہے وہاں دوسری جماعت نہ کرے، باہر کھڑے ہو کے کرے۔ ایک مسلمان کو 40 حدیثیں یاد ہونا چاہیے، کوئی ضروری نہیں، لیکن 40 حدیثیں یاد ہوں تو وہ قیامت والے دن علماء کی صف میں اٹھایا جائے گا۔ باقی ضروری نہیں ہے کہ اس کو 40 حدیثیں یاد ہوں۔ اکثر مسلمانوں کو تو وتر میں پڑھنے والی دعا قنوت نہیں آتی ہے، اور تم 40 حدیثیں کہاں سے یاد کرواؤ گے؟ اگر فجر کی 2 رکعات نماز سے پہلے قضا ہو جائیں، افضل یہی ہے کہ سورج نکلنے کے بعد جب سورج اوپر چڑھ جائے، یہ جو گھڑیوں میں لکھا ہوتا ہے نا شروق، یہ سورج نکلنے کا وقت ہے، اس کے تقریباً 15-20 منٹ کے بعد نماز اشراق کا وقت ہوتا ہے، چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ سورج نکلنے کے بعد قید رمح، ایک نیزے کے برابر اوپر ہو جائے، اس وقت پڑھ لیں۔ اگر کوئی مجبوری ہے تو نماز کے فوراً بعد بھی ان 2 رکعتوں کو پڑھنا چاہیے، چونکہ وہ سنت مؤکدہ ہے، اور دوسرا سرکار دو جہاں کو یہ 2 رکعتیں بہت محبوب تھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارش یہ ہے کہ اس قسم کے سوال لکھنے سے تمہیں کوئی حیا بھی نہیں آتی کہ حرم میں ایسے سوال پوچھتے ہو؟ کچھ تو شرم ہو۔ عورت کیا کر سکتی ہے؟ بات کیا، جو مرضی ہے منہ کالا کرو دونوں۔ اگر جمعے کے دن خطبے میں کچھ شرم ہوتا ہے کہ بھئی اللہ کا حرم ہے، مسجد الحرام ہے، اور ہو سکتا ہے کہ میری اس آواز کا کسی عورت کے کان میں بھی آواز پڑ رہی ہو، تو اس میں یہ چٹ پڑھوں تو تمہیں ڈوب کے مر جانا چاہیے اگر حیا ہو تو۔ اور تمہیں ایسا کوئی شوق ہو گیا ہے تو ذرا مجھے علیحدہ مل کے پوچھ لیا کرو۔ اللہ کے حرم کا تو کوئی حیا کرو نا، کوئی حیا تو ہو، کوئی شرم تو ہو۔ کہتے جی کہ جمعے کے خطبے میں جب امام دعا کر رہے ہوتے ہیں ہمیں ہاتھ اٹھانے چاہیے؟ بالکل نہیں اٹھانے چاہیے، ہمیں تو آمین بھی نہیں کہنا ہے، دل میں کہنا ہے، خاموش بس۔ جب منبر پہ امام آ جائے اور کہے اللہ السلام علیکم، بس ہر چیز بند، بولنا چالنا، تبلیغ، تقریر، امر بالمعروف، ہر چیز بند ہے۔ حتیٰ کہ حضور نے فرمایا اگر یہ بندہ بول رہا ہے اس کو تم نے کہا یار چپ کرو تو تمہارا ثواب بھی ختم ہو گیا، فقط لغوتا، تیرا ثواب بھی لغو ہو گیا۔ اس کو بھی نہیں کہہ سکتے بھی چپ کرو، بالکل خاموشی کے ساتھ، قلب و قالب کی کمال توجہ کے ساتھ اللہ کے قرآن کو سنیں اور خطبے کو سنیں، اور دل کے اندر آمین کہتے رہیں، لیکن زبان سے آمین کہنا بھی منع ہے، چاہیے جائے کہ ہاتھ اٹھائے جائیں۔
کہتے جی کہ ایک دوست کے چھوٹے بچے، یہ ایک نشان ہے جو کبھی کبھی دکھائی دیتا ہے، اس کے بعد وہ نشان جو ہے چمک جاتا ہے. مجھے نہیں پتا کیا نشان ہے، کیا دکھائی دیتا ہے. یہ کسی طبیب سے یا حکیم سے رجوع کریں. مجھے نہیں پتا وہ آپ کو کیا نشان دکھائی دیتا ہے. فرض تو وہی ہے جن کو اللہ نے قرآن میں فرض کیا. واجب یہ ہے کہ جس کے وجوب کا حضور نے امر فرمایا. سنت مؤکدہ کا معنی ہے جو حضور پاک نے پابندی سے ادا کی ہے، کبھی نہیں چھوڑی. غیر مؤکدہ کا معنی ہے کبھی پڑھی ہے کبھی نہیں پڑھی. اور نفل کا تو معنی ویسے زائد نماز ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. طواف کا جب آپ آخری چکر ختم کریں گے تو اللہ اکبر وللہ جیسے شروع کیا تھا اسی طرح اللہ اکبر وللہ الحمد. صفا مروہ پہ تو کوئی بسم اللہ اللہ اکبر نہیں ہوتا. یہ تو طواف کے لیے ہے کہ جب شروع کرو تو بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اس کے بعد ہر چکر میں اللہ اکبر وللہ الحمد. بعض علماء کہتے ہیں بسم اللہ بھی کہہ دیں کہ چلو دوسرا چکر بھی تو شروع کر رہا ہے نا. جی ہاں، سجدے کے وقت میں ہاتھ جو ہیں کونیاں اٹھی ہوئی ہیں، زمین پہ نہ پڑی ہوں. مکے میں رہتا ہے، شوال میں مدینے سے عمرہ کیا. ارادہ یہ تھا کہ میں تمتع کروں گا، اس نیت سے عمرہ کیا مدینہ منورہ سے. بعد میں حج تمتع کیا. ٹھیک ہے، جب وہ مدینے سے احرام باندھ کے آیا ہے تمتع کر سکتا. میقات کے باہر سے جو لوگ آئیں گے نا، یاد رکھو، مثلا پاکستان سے آئیں، انڈیا سے آئیں، کہیں سے آئیں، تو ان کو تینوں حج کرنے کا اختیار ہے. چاہے حج افراد کا احرام باندھ لیں، چاہے عمرے کا باندھ کے پھر حج کا احرام باندھے تمتع ہو گیا، چاہے حج اور عمرے دونوں کو ملا کے قران کا احرام، ان کی مرضی. اسی طرح ایک آدمی مکہ مکرمہ میں رہتا ہے، مدینہ شریف چلا گیا، اب وہ گویا میقات کراس کر کے اب آئے گا تو میقات کے باہر سے آئے گا. اس لیے اس کی نیت بھی یہ تھی کہ میں عمرہ کر لوں اور تمتع کروں گا، انشاءاللہ تمتع ہو جائے گا.